السلام علیکم ایوری ون۔ ایک خواب، ایک ایسا خواب جس میں ایک باپ کو حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دے۔ کیا یہ صرف ایک واقعہ تھا یا اس کے پیچھے چھپی ہے ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم تعلیم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبوب بندے کے لیے یہ آزمائش تھی، کیونکہ جس بیٹے کے لیے دعائیں مانگی تھیں، آنکھیں تر کی تھیں، جس کی مسکراہٹ ابراہیم کے دل کا چین تھی، اب اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل کا جواب سنیں کہ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ تھا حضرت اسماعیل کا جواب۔ دیکھیں ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، یہ کہانی صرف ایک جسمانی قربانی کی نہیں ہے، یہ دل کی قربانی کی ہے، یہ خواہشات کی قربانی کی ہے، یہ نفس کی قربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنی ہر چاہت کو قربان کرنے کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کا گوشت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ ہمارا تقوی اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا آپ کا جذبہ چاہیے، ہمارا اخلاص چاہیے، بکرا نہیں، ہمارے دل قربان ہونے چاہیے۔ آج ہم صرف جانور قربان کرتے ہیں، مگر نہ تو ہم حسد قربان کرتے ہیں، نہ غصہ قربان کرتے ہیں، نہ گناہ قربان کرتے ہیں، اور نہ ہی غرور، اناد، تکبر، اور نہ ہی ہم دنیا کی محبت کو قربان کرتے ہیں۔ یہ کیسی قربانی ہے؟ کیا ہم ابراہیم جیسے بننے کے لیے تیار ہیں، یا بس عید کی خوشی، گوشت کی تقسیم اور تصویر کشی ہی سب کچھ رہ گیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کپڑے پہنیں، تصویر بنائیں، گوشت تقسیم کریں اور عید کی خوشی، کیا یہی رہ گیا ہے؟ یہی بات ہے نا، اور کیا بات ہے بتائیں مجھے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرما، ہمیں حضرت اسماعیل جیسا صبر عطا فرما، آمین۔ اور ہمیں ہر اس چیز کو قربان کرنے کی توفیق دے دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتی ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، ہمیں اپنی رضا کے لیے جینے اور مرنے والا بنا دے، آمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ صرف بکرے قربان نہیں بلکہ اپنے نفس کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کریں، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ میں اپنا نفس اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرتی ہوں، اور عید الاضحیٰ کا اصل پیغام دنیا تک پہنچا دیں کہ ہمیں صرف بکرے قربان نہیں کرنے، ہمیں اپنا غصہ، اپنی ضد، اپنا اناد، اپنا غرور اور دنیا کی محبت میں یہ جو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہمیں اسے قربان کرنا ہے۔